اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پاک میں رات کا وقت تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو دورہ فرما رہے تھے۔ ایک گھر میں چراغ روشن دیکھا، تجسس ہوا، رات کا آخری پہر ہے، چراغ کیوں جل رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی اور نعتیہ اشعار پڑھ رہی ہے، یاد مصطفیٰ میں مست و محو ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، اور یہ وہ محبوب ہیں جن پر ہر پاک بندہ ہی درود پڑھتا ہے۔ میرے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تو ساری رات قیام میں اور امت کے لیے روتے میں گزر جاتی تھی۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا موت کب آتی، اس کے اسباب کیا ہیں، تو میں رو رو کر کہتی، کیا جنت مجھے اور میرے محبوب کو اکٹھا کرے گی؟ کیا جنت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اتنی دیر تک میں تڑپتی رہوں گی؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا میری اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیسے ہوگی؟ مرنے کا پتہ نہیں، وقت معین ہے، کب جا ملوں گی؟ یہ عاشقہ رو رہی تھی، آقا کو یاد کر رہی تھی اور چرخہ کاٹ رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عشق بھرے نعتیہ اشعار سنے تو یاد مصطفیٰ میں تڑپ گئے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، دروازے پر کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ کہا عمر کو اس وقت مجھ سے کیا کام ہے؟ عمر کون ہوتا ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ فرمایا میں بھی اس نعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم فرمائے، دروازہ کھولو، میں امیر المؤمنین ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، فرمایا مجھے وہی کلمات پھر پڑھ کر سناؤ۔ اس عاشقہ نے وہ نعتیہ اشعار پھر پڑھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت طاری تھی۔ وہ کیسے عشاق تھے، وہ کیسی مائیں تھیں، کیسی صحابیات تھیں یا تابعہ خاتون ہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کر رہی ہیں اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں، ہاتھ کار کی طرف یعنی کام کی طرف، دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ امیر اہل سنت نے عاشق رسول کے جذبات کو کچھ نظم کیا۔ تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا، تو بتا کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی، نہیں مجھ کو مال کی آرزو، نہیں مجھ کو مال کی آرزو، نہیں اقتدار کی جستجو، میں تو سائل غم عشق ہوں، میرے آگے ہیچ شہی رہی، یعنی مجھے مال کی آرزو نہیں ہے، مجھے اقتدار کی جستجو نہیں ہے، تلاش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، میں تو غم عشق رسول چاہتا ہوں، اور میرے آگے شہنشاہی بھی کم ہے، کچھ نہیں، کوئی منزلت نہیں رکھتی۔ جسے مل گیا غم
کبھی دل میں دبی رہی جو نبی کی یاد میں کھو گیا جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا۔ نبی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کا مزہ ملے گا، ورنہ دنیا کے اندر غم ہی غم ہے، دکھڑے دکھڑے، لفڑے لفڑے، پریشانیاں پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، ٹینشن، ڈپریشن، بیماریاں، بے وفائیاں، اور غم مصطفیٰ مل گیا تو زندگی کا مزہ ملے گا، اور نبی کی یاد میں کھو جائے گا وہ خدا پاک کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا، دو جہان اس کے سنور گئے، اسے آخرت میں خوشی رہی۔ تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، کب؟ جب نبی کی یاد میں ہم کھو جائیں گے۔ اسی ماحول نے ادنا کو